الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مشاہدہ فرمایا ہم نے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ کائنات جتنے وسعت سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اللہ کی عظیم الشان تخلیق جو اپنے ایک ایک حالت و کیفیت میں پورے ذوی العقول کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں تخلیق کے اعتبار میں بنسبت انسان کے. ایک انسان کیا بنا ہے؟ وہ تو اسی مٹی کی پیداوار ہے، اس کا حصے سے اللہ نے اس کو بنایا. لیکن یہ کائنات کو، آسمانوں اور زمین، خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق، والارض اور زمین کی تخلیق، یہ تو بہت بڑی کام ہے، بات ہے، چیز ہے انسان کی تخلیق کی وجہ سے. لیکن کیا کریں؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جن کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں چلنا کرنا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑی ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں. بھلا یہ کیا ہے؟ کس نے بنائے ہیں؟ کیوں بنائے ہیں؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ تو پھر جب یہ بات ہے وما يستوي الاعمى والبصير، تو پھر برابر نہیں ہوتے اندھے اور دیکھنے والا، جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور عبرت کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں، چیختے چلاتے لا الہ الا اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اور ایک وہ جو دیکھی اندیکھی کر دی اور سنی انسنی کر دی، برابر ہوتے ہیں تھوڑی کبھی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. تو جب اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہوتے تو اسی طرح ایمان اور اعمال والے اور گنہگار یہ بھی برابر نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر یقین کرنے والا اور ان پر سوچ بچار رکھنے والا اہل ایمان ان اندھوں اور احمقوں کی طرح تھوڑے برابر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہے 4 دن والی، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، باپ مرتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مرنا جینا ہے وہاں، یہاں تک کہ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. یہ حوادث زمانہ، جبکہ زمانہ اپنے حوادث سمیت اپنی حالات و کیفیات کی سمیت اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ رب العزت کی گرفت میں. ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اس کے حکم کی تابع ہے. تو جب یہ بات ہے دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں. ان کا یہ عمل برا عمل ہے جب ان کو یہ ایمان نہیں ہے، جب وہ سوال پر سوچتے اور یقین نہیں کرتے. قلیلا ما تتذکرون. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہو تم جو نصیحت حاصل کرنے والے بنو. ورنہ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز بات ہے کہ کسی نے بتایا ذروں کو اگر انصاف کی نظر پر دیکھ لو، ذرہ ذرہ، ریت کی ذرہ، ایک ایک چیز کی ذرہ، اسی پر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا مہر لگا ہوا ملے گا. آنکھیں ہوں تو صحیح. جی فرمایا استوى الاعمى والبصير. ان الساعة لآتية لا ريب فيها. مانو یا نہ مانو، تیار رہو یا نہ رہو،
قبول کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، اے بنی آدم تمہاری مرضی، قیامت تو آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آمد میں، واقع ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ سرعت کے ساتھ جا رہے ہو۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مصیبت یہ ہے کہ یہ جو لوگ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی وہی ہے کہ جو یقین نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب پتہ نہیں کیا ہوگا وہ حلال حرام کی تمیز کیوں کرتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے حرام وہی ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہو، حلال ہر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں آ سکے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام اور کیا جائز اور کیا ناجائز۔ اگر ایمان ہو، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ چاہے ہم آخرت اور اس کے آمد پر یقین و ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، اس سے متعلق ہم اپنے آپ کو تیار کریں یا نہ کریں، وہ تو آ کر رہے گی۔ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جان لیجئے، خبردار رہیے، ہوشیار رہیے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و منال سب کچھ کو کھو چکے ہوں گے۔ خسارے میں پڑنے والے وہی، کیونکہ کوئی بھی ان کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے گا۔ تو اس لیے اپنی آنکھیں کھولو، ہوش و حواس اکٹھا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور اصول و ضوابط کے پائبند رہو۔ یہ یقین کرو کہ دنیا دراصل آخرت کے لیے ہے، یہ آپ کے اخروی مراتب کو بڑھانے اور اخروی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک سرمایہ ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ اس کو سرمایہ سمجھ کر خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔